فراز جی نے جو کہا نا کہ بہت سارے اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حنفی مذہب زیادہ کیوں پھیلا، تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو یہ وجہ بتا رہے ہیں نا کہ بہت جو خوبی بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی فقہ تھی یا بہت دلائل بڑے مضبوط تھے، یہ بیکار کی بات ہے۔ اہل علم نے جو وضاحتیں کی ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے۔ میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا، علامہ معلمی رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے التنکیل، ایک صاحب تھے زاہد الکوثری، جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں بہت سارے اہل علم پر طعن و تشنیع کیا، تو اس کے جواب میں علامہ معلمی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے التنکیل، تو اس میں ایک جگہ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ حنفی مذہب اتنا زیادہ کیوں پھیلا۔ تو اس میں سے ایک دو چیز میں یہاں پہ ذکر کر دوں، جیسے ایک تو وہی ایک انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا، دیکھیے علامہ معلمی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وقد علمنا کیف انتشر مذہبکم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا مذہب کیسے پھیلا۔ تو کہتے ہیں اولاً پہلی وجہ کیا ہے کہ اولی الناس به لما فيه من تقریب الحصول على الریاسہ بدون تعب في طلب الاحادیث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها وغیر ذلك۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس فقہ حنفی کو بڑا ہی آسان پایا، کیونکہ حنفی فقہا جو حنفی علماء ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو حدیث کے طلب حدیث میں سفر کرنا، حدیث کو سننا، حدیث کو یاد کرنا، اس کے روات کی معلومات، اس کی علتوں کی جانکاری، یہ اتنا بڑا جو ٹینشن ہے یہ سب ان کے ہاں تھا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے شوافی علم حدیث میں بہت آگے ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اور حدیث کے بارے میں جو خدمات شوافی کی ہیں وہ حنف کی نہیں ہیں، تو حنفی اس معاملے میں بالکل علم حدیث کے معاملے میں بالکل دور تھے، تو یہ بڑا آسان پیکج تھا، یعنی یہ فقہ حنفی بہت ہی آسان پیکج تھا لوگوں کے لیے، اس میں وہ ٹینشن نہیں، وہ مگز ماری نہیں اور وہ قربانی نہیں، یہ ایک وجہ ہے اس کے زیادہ پھیلنے کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وجہ بتائی کہ ولی اصحابکم قضاء القضاة فکانوا یحرصون علی اللہ یولوا قاضیا فی بلد من بلدان الاسلام الا علی رائن، کہ یہ جو چیف جسٹس ان کے تھے، بڑے بڑے قاضی ان کے تھے نا، تو ان کو جو پوسٹ ملی تو ان لوگوں نے جب اپوائنٹ کرنا شروع کیا قاضی کو، تو اس کی رعایت کرتے تھے کہ وہ فقہ حنفی والا ہو، تو بڑی بڑی پوسٹ جج وغیرہ جو متعین ہوتے تھے وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ حنفی ہوں، تو اس پوسٹ کے لیے بھی، اس عہدے کے لیے بھی لوگوں نے یہ سب سیکھنا شروع کیا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو شیخ سرفان نے ذکر کیا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اور اس کا بھی اچھا خاصا انہوں نے استعمال کیا، بلکہ بہت سارے محدثین کو تنگ بھی کیا، ستایا بھی، علامہ معلمی رحمہ اللہ نے اس کو بھی لکھا۔ اچھا میں حوالہ بھی دے دوں، یہ صفحہ نمبر 473 یہ تنکیل کا ہے، جس میں یہ باتیں انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے۔ ایک اور بات لکھی ہے کہ چوتھے نمبر پہ کہ غلبت العاجم علی الدولہ فتعصبوا لمذہبکم، کہ جو عجمی لوگ تھے وہ جب حکومت میں آئے عجمی لوگ، تو عجمی لوگوں کو آسان چیز فقہ حنفی لگی، اس میں کیا ہے، کیوں کہ وما فیہ من التوسع فی الرخص والحیل، کہ فقہ حنفی میں جو رخصت اور ہیلے ہیں نا وہ کہیں اور نہیں ہے، یعنی ہر مسئلے میں بچنے کے لیے ہیلا، چوری کر لیا، زنا کر لیا، زکوٰۃ نہیں دینا ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل میں ایسے ایسے ہیلے بنا رکھے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے انہی جو خطرناک ہیلے، بہت ہی بدترین شرمناک ہیلے، اس کے رد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں پورا چیپٹر رکھا ہے، کتاب الحیل، کتاب الحیل صحیح بخاری میں پورا چیپٹر ہے، آپ پڑھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی کا نام تو نہیں لیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جگہ تو بڑے جذبات میں انہوں نے کہا کہ ہکذا اجاز الخداع بین المسلمین، کہ اس طرح سے انہوں نے دھوکے بازی کو مسلمانوں کے بیچ میں جائز قرار دیا۔ جہاں امام بخاری رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو کوئی عورت پسند آ جائے تو پسند آ جائے، اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے، وہ عورت انکار کرتی ہے تو کیا کرے، دو جھوٹے گواہ ہائر کرے، دو جھوٹے گواہ ان کو پیسہ دے کے، رشوت دے کے، اور کہہ دے کہ چل کے کورٹ میں گواہی دے دو، تو کورٹ میں جا کے دونوں نے گواہی دے دیا، تو گواہی دینے کے بعد اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ بیوی اس کی ہو جائے گی، اس کے ساتھ جمع کرنا سب کچھ اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو امام بخاری یہ لکھ کر بہت سختی سے اس کا رد کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے جو ہیلے کی باتیں تھی نا، اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت جو ہے اس مذہب میں آئے، کیا بڑا آسان پیکج ہے، اس میں سزاؤں سے بچنے کے لیے اور شادی کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں بہت سارے ہیلے بہانے ہیں۔ اسی طرح سے تتابع دول من العاجم کانوا لها ذی الوتیرہ، اور اسی طرح سے بہت ساری حکومتیں اور بہت ساری ممالک جو اس مسلمان ہوئے تو ان کی بھی یہی عادت تھی، اس میں بھی جو عجمی لوگ تھے اسی کو یہی ان کو اچھا لگتا تھا، اس لیے۔ اس طرح سے چھٹے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے
کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا بڑا نہیں پروپیگنڈا بھی بہت کیا حنفی مذہب کے فضیلت میں، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت بدترین قسم کے پروپیگنڈے کیے. کہتے ہیں کہ وَاسْتَحَلُّوا فِي سَبِيلِهَا الْكِذْبَ حَتَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كما نراه في كتب المناقب. علامہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حنفی مذہب کو اوپر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کو بھی سہارا لیا، یعنی جھوٹی حدیثیں بھی گڑی. جیسے وہ حدیث ہے نا کہ یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس وهو ازر علی امتی من ابلیس. یہ حدیث ان لوگوں نے گڑی ہے، یہ تاریخ بغداد وغیرہ میں کچھ بعض کتابوں میں، کہ میرے امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، وہ ابلیس سے بھی جو ہے بدتر ہوگا معاذ اللہ. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں، اور اس کو اللہ کے نبی کے حوالے سے نکل کیا. اور آگے کہا کہ وہ یکون فی امتی، میری امت میں ایک شخص ہوگا یقال له ابو حنیفہ، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ سراج امتی، سراج امتی میری امت کا چراغ ہے، میری امت کا چراغ ہے. اسی من گھڑت اور فیبریکیٹڈ حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک لقب یہ لوگ استعمال کرتے کتابوں میں، سراج امت. سراج امت حنفی کتابوں میں آپ کو ملے گا سراج امت. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا سراج امت. یہ جو ٹائٹل اور یہ جو لقب امام حنیفہ رحمہ اللہ کو دیا گیا اسی جھوٹی حدیث کی بنیاد پہ دیا گیا. تو علامہ مولوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا ان لوگوں نے، اس کو آگے جو ہے بڑھانے کا پروپیگنڈا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں فقہ حنفی کو پھیلنے میں اس سے مدد ملی. تو اس لیے یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ دلائل بڑے مضبوط تھے، یہ ایسا کچھ نہیں تھا. دلائل بلکہ الٹا معاملہ ہے، دلائل بڑے کمزور تھے اس لیے اس کو پھیلنا نصیب ہوا. دلائل بڑے کمزور تھے اس لیے وہ پھیلے. اس میں ہیلے بہانے، کسی بھی پرابلم میں آپ ہیں اس سے نکلنے کے، زنا چوری زکات سے بچنا، ہر طرح کا ہر پیکج ان کے یہاں اویلیبل ہے. یعنی آپ کو کسی بھی چیز سے بچاؤ کیا راستہ ڈھونڈنا ہے، ان کے یہاں مفتی اویلیبل ہے جو آپ کو ہر پرابلم سے بچائے گا. فتویٰ فقہ حنفی میں بعض فتوے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس فتوے پہ یہ مٹی پلید کرتے ہیں فتوے کی، ہیلا بہانا لا کے. بہت اچھا فتویٰ رہے گا. جیسے زکات کے مسئلے میں دیکھیے ان کا فتویٰ بڑا ہی اچھا ہے کہ بغیر تملیغ کے آپ غریب مسکین کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. یعنی تملیغ بہت ضروری ہے. تو چاروں بہرحال چاروں فقہ اس پر اجماع اتفاق ہے، لیکن فقہ حنفی نے اس میں بہت زیادہ سختی ہے. بلکہ وہ چار نہیں بلکہ آگے تک انہوں نے کئی جگہوں پر انہوں نے تملیغ کی بات کی ہے. لیکن پھر ہیلا لے آتے ہیں، ہیلا لے آتے ہیں کہ نہیں کسی کو دے دو اور پھر وہ آپ کو اس کو دے دو، پھر وہ آپ اس کو مالک بنا دو، مالک بنانے کے بعد وہ آپ کو ہدیہ کر دے گا تو ہو جائے گا. اس طرح سے سود کو بھی انہوں نے حلال کر رکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 کروڑ سود ہے، مدرسے میں لینا تو کیا کریں، ایک آدمی کو پکڑتے، ایک بچے کو پکڑتے، کسی کو پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ 2 کروڑ سود کا پیسہ تم لے لو، تم غریب ہو، اور تم جب لے لینا تم اس کے مالک بن جاؤ گے تو کیا کرنا، واپس سے مدرسے کو ہدیہ کر دو. تو اس طرح سے ہدیہ کا سہارا لے کے، ہیلے کا سہارا لے کے وہ اپنے مدرسوں میں اور اپنے جامعات میں سودی رقم پہنچاتے ہیں. تو یہ جو ہیلے ہیں نا ان کے یہاں، سستے ہیلے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اس مذہب میں انٹر ہوئے. تو یہ حکومت کا مسئلہ، عہدوں کا مسئلہ، ہیلوں کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ فقہ حنفی کو بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ اس کو پھیلاوا ملا. اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ مولوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عرب میں تھے، اسی ہندوستان میں 30 سال حیدرآباد میں رہ چکے ہیں. حیدرآباد 30 سال رہ چکے ہیں. ہندوستان کی جو بہت بڑی پرانی کتابیں ہیں نا، تاریخ الکبیر، سنن الکبریٰ البیہقی، اور اسی طرح سے جو ہے جو ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح والتعدیل، مطلب حدیث کی بہت بڑی بڑی جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابیں جو ہے تذکرۃ الحفاظ، یعنی بہت بڑی بڑی کتابوں کی حیدرآباد میں بیٹھ کے انہوں نے تحقیق کیا. 30 سال یہاں کی یعنی اس بر صغیر کے حنفیوں سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھے. تو ان کا یہ بیان ہے ان کی کتاب التنکیل میں کہ کیوں حنفی مذہب پھیلا. تو یہ بھی چند باتیں تھیں میں نے ایڈ کر دیا کہ مفتی صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس کے جواب میں جو علماء نے جو باتیں لکھی یہ بہت اہم بات ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ دلیلوں کی بنا پر بالکل نہیں پھیلا ہے. یہ کسی بھی عالم نے نہیں کہا، یہ کسی بھی امام مجتہد کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ مفتی طارق صاحب کی خود کی گھڑی ہوئی بات ہے. اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں. اس لیے عوام سے گزارش ہے کہ دھوکہ نہ کھائیں. یہ صاحب جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ کسی بھی عالم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور یہ جو باتیں ہم کو بتا رہے ہیں یہ ہم سے پہلے بڑے مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ کیسے رجوع کرے. شوافی میں بھی کچھ مثالیں پائی جاتی ہیں. ان کے بعض جب متعصب ہوتے ہیں نا تو جو کوئی چونکہ حدیث ان کے یہاں بہت غالب ہے، یعنی حدیث کی خدمات بہت ہے شافعی کی. تو جب حدیث کے اتباع حدیث جوش مارتا ہے نا تو اپنے فقہ شافعی سے نکلتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مسئلے میں حدیث کی پیروی کی نا تو بھی ہم شافعی ہیں، کیونکہ امام شافعی نے کہا کہ
اذا صح الحدیث فهو مذہبی, تو وہاں لنک جوڑ دیتے ہیں امام شافعی سے. تو مطلب وہ تعصب نا اس کو جوڑتے ہیں, یعنی کہ بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, آپ سیدھا کہو حدیث آگے ہم مان لیں, لیکن کہتے نہیں ہم حدیث ماننے کے بعد بھی شافعی سے ہمارا کنیکشن ہے, کیونکہ امام شافعی نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تو یہ تعصب کی دنیا ہے کہ اس طرح سے آدمی چپکا ہوا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا ایک دلچسپ بات یاد آئی, یہ جو فقہ حنفی میں ایک مسئلہ نا, بلکہ چاروں فقہ میں ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو گئی تو شوہر علاج نہیں کرائے گا, شوہر پہ علاج کا خرچہ نہیں. یہ کیوں نہیں بناتے, یہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی ان کی عوام, ان کی عورتیں جوتے برسائیں گی ان پہ. اگر بڑا بہت پیار ہے اپنے مسلک سے, اپنی فقہ سے, تو اپنی فقہ سے یہ مسئلہ بھی نکال کے بتاؤ نا کہ اگر بیوی بیمار ہو گئی, فقہ حنفی کا فتویٰ کیا, بیوی بیمار ہو گئی تو علاج کون کرائے گا؟ شوہر نہیں کرائے گا, اس کا باپ کرائے گا. عمل کرو نا بھائی, اپنے فقہ پہ عمل کر کے بتاؤ. یہ مفتی طارق مسعود صاحب بڑے مزے سے کہتے چاروں فقہ کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق دے دیا تو 3 ہو گیا. بھائی چاروں فقہ کا اتفاق ہے, بیوی بیمار ہو گئی علاج باپ کرائے گا, شوہر نہیں کرائے گا. یہ چاروں فقہ کا اتفاق ہے. تو بھیج دو نا, بیوی مر رہی تو بھیج دو, پارسل کر دو مئی کے, جا وہاں علاج کرا کے ہم علاج نہیں کرائیں گے. یہ ہمت ہے تو بتاؤ یہ مسئلے فقہ حنفی کے یا یہ تقلیدی مذاہب کے. وہ روایت بھی صحیح, اس میں اختلاف ہے, لیکن جو ہے بہت سارے محققین کا کہنا ہے کہ وہ روایت بھی ضعیف ہے. تو یہ بیچارے ہر جگہ وہ حد کو ہٹانے ہی میں لگے ہوئے ہیں. کسی عورت کے ساتھ کرے اس کو کوئی سزا نہیں ہے, کرائے پہ لے لے, کسی جانور کے ساتھ جا کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب اس طرح کی کھلی چھوٹ آپ کے یہاں رہے گی تو لوگ حنفی مذہب تو مانیں گے نا. تو وہی جو علامہ مولوی رحمہ اللہ نے کہا تھا شروع میں نے پیش کیا کہ ان لوگوں نے اتنا ہیلے بہانے, اتنا وسعت اور اس طرح کی باتیں, اتنی بے-حیائی باتیں اتنا فروغ دیا آپ لوگوں نے, تب تو ایک عام آدمی جو نیا مسلمان ہوگا یا جاہل آدمی ہوگا سوچے گا یار بہت اچھا پیکج, اسی کو قبول کرتے ہیں, تب تو جائیں گے نا لوگ اس کی طرف سے, اس کی طرف فقہ حنفی کی طرف. اچھا یہ جو مسئلے آئے ہیں, ان مسئلوں میں بھی علماء کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ حکومتوں کا یہ مذہب تھا تو جو حکمران ہوتے تھے یا جو بڑے مناصب پہ فائز ہوتے تھے ان کے لیے جو اس طرح کے یعنی تمام لوگوں پہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی, لیکن بہت سارے لوگ جو فتاوے دیتے تھے وہ اس طرح کی گنجائشیں پھر ان بڑے لوگوں کے لیے نکالتے تھے, جو ہے حکمرانوں کے لیے اور بڑے مناصب پہ فائز رہنے والوں کے لیے یہ گنجائشیں نکالتے تھے, اور پھر انہی گنجائشوں کا امتداد ہے جو ان کتابوں میں در آیا ہے. ایک بات جو کہی جاتی ہے, جو ابھی سرفراز بھائی نے جو مسائل بیان کیا, اس سے پہلے جو مسائل بیان ہوئے, ان مسائل میں اسی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ جو ہیلوں کا پورا دروازہ ہے وہ دراصل اسی وجہ سے کہ جو جج ہوتے تھے وہ بڑے لوگوں, جو بڑے مناصب پہ ہوتے تھے, حکمران جو ہوتے تھے, گویا ان کی خواہشات کے حساب سے بھی کچھ دروازے کھول لیا کرتے تھے. بھائی حنفی مسلک بہت کثرت سے دنیا کے اندر پھیلا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلک کے پھیلنے کے پیچھے اس کے دلیلوں کے اعتبار سے قوی ہونے کا سبب بہت کم ہوتا ہے اور بہت کم ہوا ہے. اگر آپ پوری حنفی مسلک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ حنفی مسلک پھیلنے کی اصل وجہ, جو بنیادی وجہ ہے, وہ ہے سیاست. سیاست کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو گئیں, ان حکومتوں کے جو حکمراں تھے وہ حنفی تھے, تو انہوں نے جو قاضی اپوائنٹ کیے وہ حنفی ہوئے, اور عام طور پہ عوام حکمراں کے مسلک کو فالو کرتی ہے, تو عوام بھی جو ہے وہ اپنے حکمرانوں اور اپنے قاضیوں کے مطابق حنفی ہو گئے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ تجزیہ بہت سارے علماء نے کیا ہے. مثلا میں چاہتا ہوں کہ بس اس قول کو بہت زیادہ تو میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. ایک جو ہے نا وہ امام ابن حزم نے رسائل ابن حزم میں جو انہوں نے اس حنفی مسلک کے انتشار کے بارے میں لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے مذہبانی انتشرا فی بدء امرہما بالریاست والسلطان مذہب ابی حنیفہ, کہ 2 مذہب جو اپنی شروعات میں ریاست اور سلطنت کی وجہ سے زیادہ پھیلے. لیکن اس کے پھیلنے کے پیچھے دلیلوں کا قوی ہونا یہ سبب نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دلیلوں کے اعتبار سے قوی ہے کہ نہیں قوی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتشار ہوا حنفی مذہب کا, حنفی مذہب جو تعداد میں زیادہ پھیلا, اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ شیخ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرما رہے الریاست والسلطان, اس کی وجہ تھی ریاست اور سلطان. مذہب ابی حنیفہ, امام حنیفہ کا مذہب پھیلا, فإنه لما ولی قضاء القضاة ابو یوسف, تو ابو یوسف کو جب قاضی القضاء کا عہدہ ملا, ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں. حنفی مسلک کے پھیلاؤ میں بہت بڑا ہاتھ ابو یوسف کا ہے. امام ابو یوسف کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ وہ جب قاضی بنے تو انہوں نے کیا کیا, کانت القضاۃ من قبلہ, جو نیچے ان کے جو قاضی بنائے جاتے تھے وہ قاضی القضاۃ تھے, قاضیوں کے قاضی تھے, چیف جسٹس آپ سمجھ سکتے ہیں.
تو ان کے نیچے جو قاضی بنائے جاتے تھے، کانا لا یولی قضاء البلادی من اقصى المشرق الى اقصى اعمال افریقہ الا اصحابہ والمنتمین الى مذہبہ. کہہ رہے کہ جب یہ قاضی القضات بنے ابو یوسف تو یہ کسی کو قاضی نہیں بناتے تھے انتہائے مشرق سے لے کر کے افریقہ تک کے. یہ بڑی لمبی حکومت تھی، یہاں تک کہ کسی کو نہیں بناتے تھے قاضی الا اصحابہ، سوائے اپنے اصحاب کے، والمنتمین الی مذہبہ، اور جو لوگ ان کے مذہب کی طرف انتساب کرنے والے تھے. تو اصل جو حنفی مذہب پھیلا وہ اس کی دلائل کی قوت کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ وہ سیاست کی وجہ سے پھیلا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے اسلامی تاریخ کا، فقہی تاریخ کا، جو لوگ جو ہے وہ جو لوگ فقہی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں اس کا، وہ اس کو قبول کریں گے. حنفی مذہب کی پھیلنے کے پہلے کی وجہ بڑی تعداد میں ان کے حکومت کا پہلے مرحلے میں قاضی ابو یوسف، اور آخری مرحلے میں جو بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی خلافت عثمانیہ، دولت عثمانیہ، جس کا بہت بڑے حصے میں دنیا کے حکومت رہی. تو جو دولت عثمانیہ تھی ان کا کیونکہ آفیشیل مذہب جو حکومت کا تھا وہ حنفی مسلک تھا، تو ان کی وجہ سے بھی مغلوں کے ہاں بھی عالمگیر کے دور میں جو حکومت پھیلی ان کا مسلک بھی کیونکہ حنفی مسلک تھا، فتاوی عالمگیری انہوں نے تصنیف کروائی. تو یہ جو اصل حنفی مسلک کے انتشار کی وجہ ہے وہ دلائل کی قوت نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسا اتفاقات ہوئے کہ حکومت اور قضاء ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی تو ان کا مذہب پھیلا. باقی یہ ہے کہ مذہب اگر آپ کثرت، پہلی بات تو شریعت میں قلت کثرت دلیل نہیں ہوتی ہے نا. ہم جب بھی حق کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں حق اس سے دیکھا جائے گا کہ دلیل کس کے حق میں ہے، نہ یہ کہ تعداد دیکھی جائے گی. تعداد کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اگر یہ مفتی صاحب تعداد ہی کو دلیل بنا رہے ہیں، اگر مان بھی لیا جائے کہ تعداد کی کوئی اہمیت ہوتی ہے تو مقلدین کی تعداد کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی. مقلد کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر تعداد کچھ مین بھی کرتی ہے تو مین کرتی ہے مجتہدین کی تعداد، اہل علم کی تعداد مین کرتی ہے. تو اگر آپ تعداد دیکھ کر کے ہی فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو میں یہ کہوں گا آپ کو بجائے حنفی کے جمہوری ہو جانا چاہیے کہ ہر مسئلے میں جمہور کی بات کو راجے مانے. کیونکہ بھائی اگر تعداد ہی دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء زیادہ کس طرف گئے، مقلد کس کو فالو کر رہے ہیں، مقلدین کس مسلک کے زیادہ ہیں. یہ تو کوئی بہت زیادہ مقلد تو دلیلیں دیکھ کر کے فالو ہی نہیں کرتا ہے. تو کسی مسلک کے مقلد زیادہ ہو گئے، یہ اس مسلک کے حق ہونے کی دلیل کیسے ہو گئی، اور اس مسلک کے دلیل کے موافق ہونے کی دلیل کیسے ہو گئی جب مقلد دلیل دیکھتا ہی نہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس مسلک کے مقلدین تعداد میں زیادہ ہیں، اس کے فالوور زیادہ ہیں، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مذہب دلیل کے زیادہ موافق ہے. میرے بھائی مقلد جب دلیل کو دیکھتا ہی نہیں تو مقلد تعداد میں کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے مسلک کا دلیل کے موافق ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اگر دلیل کے موافق ہونا ثابت کرنا ہی ہے تو مقلد کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مجتہدین کو دیکھا جائے گا کہ مجتہد کس رائے کی طرف زیادہ گئے ہیں، کس قول کی طرف زیادہ گئے ہیں، کون سا مذہب انہوں نے تسلیم کیا ہے. اور جتنا میرے علم میں ہے، میں کوئی ایک دم بڑے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن چاروں مذاہب میں سب سے زیادہ جمہور کے خلاف جو مسلک ہے وہ مسلک حنفی ہے. بہت بڑی تعداد میں آپ کو ایسے مسائل بتا جا سکتے ہیں جہاں پوری امت ایک طرف ہے اور مسلک حنفی ایک طرف ہے. اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ بنیادی طور پہ جو فقہی منہج ہے وہ امام شافعی کا، امام مالک کا، احمد ابن حنبل کا ایک ہی ہے. یہ تینوں کے تینوں فقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. امام شافعی کے استاد امام مالک، امام احمد کے استاد امام شافعی، تینوں کے آپس میں بہت موافقت ہے. تو بیشتر مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں ایک طرف ہیں اور یہ فقہ اہل الحدیث کو فالو کرنے والے ہیں، اہل الحدیث کے منہج کو فالو کرنے والے ہیں. اور امام حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ فقہ اہل الرائے ہے، فقہ اعراض، اہل الاعراض جس کو کہا جاتا ہے. تو ان کا میتھڈ بالکل الگ ہے، امام حنیفہ کا منہج ان کا بالکل الگ ہے فقہ میں. اور بقیہ جو تینوں ائمہ ہیں، چاروں مسالک جو مشہور ہیں اس کے جو تینوں ائمہ ہیں ان کا جو میتھڈ ہے وہ یکساں ہے. تو بہت بڑی تعداد میں آپ کو ایسے مسائل ملیں گے جس میں یہ جمہور کے مخالف ہوتے ہیں. جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی فقہا کی ایک طرف ہوتی ہے اور امام حنیفہ اور حنفی مسلک کے ماننے والے ایک طرف ہوتے ہیں. مان لیجئے بہت مسائل ایسے نہ ہوں، مان لیجئے کہ ایسے 10 مسائل ہیں. ان 10 مسائل میں بھی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حنیفہ کا مسلک، حنفی مسلک
صحیح دلیل کے خلاف ہے، یا جس مسلک پر جس رائے پر وہ دلیل قائم ہے وہ رائے دلیل کے مطابق مرجو ہے، تو آپ اس رائے کو چھوڑ دیں. ہماری تو یہی دعوت ہے. اگر ایسے 5 مسائل بھی ہوں تو ہم 5 مسائل کے بارے میں آپ کو دعوت دیتے ہیں. اور ایسا ہے نہیں کہ ایسے مسائل کم ہیں. آپ کو بہت میں کچھ مثالیں چاہوں گا کہ میں آج کے بھی اس میں بیان کروں. مثلا احناف کے مسالک میں سے ایک مسلک ہے، اس کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی قہقہا لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز تو باطل ہوتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اگر کوئی نماز میں قہقہا لگائے، صرف اس کے قہقہا سے جو ہے نماز ہی نہیں باطل ہوتی بلکہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کسی نے نماز میں قہقہا لگا دیا، قہقہا کا مطلب اتنا تیز ہنسا کہ اس کے بغل کے میں لوگ تھے، اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اس آواز کو سن لیا. تو اگر کسی نے قہقہا لگا لیا تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی باطل ہو جائے گا. یہ حنفی مسلک کا فتویٰ ہے. اور یہ جیسے میرے پاس کتاب الفقہ الاسلامی ہے زہیلی کی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ القہقہا یعنی کون کون سی چیزیں ناقض وضو ہیں، تو انہوں نے کہا القہقہا فی الصلاۃ تنقض الوضو عند الحنفیہ دون غیرہم، کہ نماز میں قہقہا لگانا حنفیہ کے ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف حنفیہ کے ہاں. دون غیرہم، حنفیہ کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نماز میں اگر قہقہا لگایا تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. نماز کے باہر قہقہا لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز میں اگر قہقہا لگایا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہے وہ صرف حنفیہ نے کہا ہے، حنفیہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی ہے. اور ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث ہے، اللہ من ضحک منکم قہقہا فلیعید الصلاۃ والوضوء جمیعا، جو اگر قہقہا لگائے نماز کے اندر اس طرح سے ہنسے کہ قہقہا ہو جائے تو وہ نماز بھی لوٹائے اور وضو بھی لوٹائے. یہ حدیث ضعیف ہے. خود جو ہے وہ نصب الرایہ میں جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے کہا کہ فیہا احادیث مسندہ و احادیث مرسلہ، کہ اس کے بارے میں کچھ حدیثیں ہیں جو سند کے ساتھ ہیں، کچھ ہیں جو مرسل ہیں. جتنے بھی سند کی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، کلھا ضعیفہ، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. باقی یہ دوسری حدیثیں جو ہیں وہ مرسل ہیں. تو ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف حنفیہ ہے. اب جب ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ اگر تعداد ہی کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی تعداد ہی دیکھی جائے گی، تو تعداد مقلد کی نہیں دیکھی جاتی ہے. اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو یہ زیادہ دیکھنا چاہیے کہ تعداد میں مجتہدین کس طرف گئے. اگر آپ کو کثرت ہی دیکھنی ہے تب تو یہ دیکھیں کہ ایسے مسئلے میں پھر حنفیہ کو چھوڑ دیں. اچھا، ایک اور مثال میں بتانا چاہوں گا جس میں پورے جمہور ایک طرف ہیں اور حنفیہ ایک طرف ہیں. احناف کے ہاں دارالحرب میں ربا نہیں، یعنی اگر کوئی حربی ہے تو اسے سود کا لین دین کر سکتے ہیں. یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے. ابن الحمام نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں بھی جو حدیثیں ہیں وہ سخت ترین ضعیف ہیں، کوئی بھی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے. اس لیے جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ چاہے دارالحرب ہو یا دارالاسلام ہو، ربا بہرحال حرام ہے. لیکن احناف کہتے ہیں نہیں، دارالحرب میں ربا سود حلال ہے. تو بہرحال ایسے بہت سارے مسائل ملیں گے آپ کو جہاں اگر تعداد ہی دیکھنی ہے تو جمہور پورے ایک طرف ہوتے ہیں اور حنفی ایک طرف ہوتے ہیں. پچھلے اس میں نے مثال بیان کی تھی بغیر ولی کے نکاح کے بارے میں. پوری امت ایک طرف ہے بغیر ولی کے نکاح کے بارے میں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. حنفی ایک طرف ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر تعداد دیکھ کر کے ہی فیصلہ کرنا ہے تو مقلد کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، مجتہد کی تعداد دیکھنی چاہیے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دلیل کس معاملے میں پروبیبلٹی اور پاسبلٹی دلیل کے موافق ہونے کی کس میں زیادہ ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مقلد کس مذہب کے زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مجتہدین کس مسلک کی طرف زیادہ گئے ہیں، مجتہدین کا مسلک کس کے مذہب کے زیادہ موافق ہے. تو آپ جب مجتہدین کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا. فقہا جو امت کے بڑے بڑے گزرے ہیں، جیسا کہ شعبان بھائی نے بتایا، محدثین جو امت کے زیادہ سے زیادہ گزرے ہیں وہ احناف کی طرف نہیں، بلکہ لوگوں نے کہا کہ فقہ کی خدمت جتنا شوافے نے کیا ہے اتنا کسی مسلک کے لوگوں نے نہیں کیا ہے. مانی شوافے میں وہ بھی لوگ ہیں جو خود مجتہد ہیں، محدثین ہیں، اپنے آپ کو اصولی اعتبار سے وہ امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں جو انہوں نے فقہ حنفی کے دلیل کے موافق ہونے کی بات کہی ہے وہ بات اپنے طور پہ پوری صحیح بھی نہیں ہے، اور اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہم صحیح تسلیم کرنے کے خلاف بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر 80% میں دلیلوں کے موافق ہیں، 20% میں دلیل کے خلاف ہے، تو کم سے کم 20% میں مذہب کے بتائے دلیلوں کی اتباع کرنی چاہیے.
بارک اللہ فیکم جزا تعلیقات کی، تو ایک انتشار کا سبب یہ بھی تھا. باقی یہ پورا جی جناب. موضوع ہے تاریخ فقہ اسلامی، تو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی ہے تاریخ فقہ اسلامی میں کہ دلیلوں کے اعتبار سے مضبوط تھا، اس وجہ سے زیادہ پھیلا. الگ الگ اسباب تھے جو بیان کیے ہیں، جو شیخ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ جو لگ رہا ہے یہاں کی بات کریے، انشاءاللہ ویلکم ہے آپ کے، استقبال ہے آپ کا. یہ لوگ جو کمنٹ میں ہم لوگوں کو قلت تعداد کا تانا دے رہے ہیں، کچھ لوگ بول رہے ہیں 1% ہیں. بھائی تعداد، بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1% نہیں، ہم 0.0001% ہو تو بھی دلیل نہ ہماری قلت بنے گی نہ آپ کی کثرت. دلیل بنے گی دلیل، قرآن و سنت دلیل ہے، کسی کی قلت کثرت دلیل نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، کہ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، حقیقی اسلام کو لوگ نہیں پہچانیں گے. تو جو غربا ہیں، جو اجنبی لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو تعداد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اہل حق کی تعداد کم ہو جائے گی. اور اگر کثرت قلت دلیل بھی ہے تو کثرت دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون حنفی مسلک تھا، شافعی مسلک تھا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو سارے صحابہ اہل الحدیث تھے الحمدللہ. تو ہم اگر کثرت کو دلیل بنانا ہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دین خالص تھا، اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی تھی، تو کثرت کن لوگوں کی تھی؟ تو کثرت صحابہ کی تھی الحمدللہ. تو ہم تو اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ہم تو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جو دین صحابہ کا دین تھا. اور جو صحابہ کا دین تھا اس میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی مقلد تھا، نہ تقلیدی مذاہب تھے. اس میں صرف قرآن و سنت کی دلیلیں تھیں، قرآن و سنت کی دلیلوں سے فیصلے ہوتے تھے، اختلافات کا حل قرآن و سنت میں تلاش کیا جاتا تھا. ہم بھی اسی مسلک کی طرف بلانے والے الحمدللہ. تو آپ ہم کو قلت کثرت کا تانا کیا دیں؟ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے بریلوی دیوبندیوں کو قلت کثرت کا تانا دیتے ہیں. تو تعداد میں ہندوستان میں تو بریلوی بھی دیوبندیوں سے زیادہ ہے. مطلب میں نے ایک بریلوی کو سنا، وہ بول رہا تھا کہ جتنا خواجہ جی کے جو ہے وہ مزار کے باہر چپلیں نہیں پڑی رہتی، چپلیں پڑی رہتی ہیں، وہ بھی دیوبندیوں سے زیادہ ہیں. تو اگر تعدادی دلیل بنیں گے تب تو بریلویوں پہ دلیل بنا لے بھائی تعداد کو، وہ آپ سے تعداد میں ہندوستان میں بہت زیادہ ہیں. تب تو وہ پھر اس کا مطلب کہ بریلوی مسلک بھی حق پر ہے. تو کم سے کم دیوبندیوں کو تو تعداد کا تانا نہیں دینا چاہیے. بارک اللہ فیکم. اچھا، تعداد میں جو بات ہوتی ہے نا، بہت سارے مسائل میں جو بہت بڑی تعداد فقہ حنفی کے خلاف ہے، جس طرح فلدین کا مسئلہ ہے، عقیقے کے جو مسائل ہیں، ایسے بہت سارے، وہاں یہ تعداد کی بات کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ پوری جو محدثین کی دنیا ہے، فقہا کی، علماء کی دنیا ہے، فقہ حنفی کے خلاف ہے، تو وہاں یہی رسول اپلائی کرنا چاہیے نا. یار یہ تو اکیلے پڑ گئے، اور پوری تینوں مذہب الگ ہے، تینوں شافعی مذہب، حنبلی مذہب، مالکی مذہب، وہ تینوں ایک طرف، یہ بیچارے اکیلے ایک طرف ہیں. تو اگر تعداد ہی میں لینا ہے سوچ رہا ہوں شیخ تھوڑا سا محنت کر کے 100 مسائل کم سے کم ایسے جمع کر دیے جائیں. کچھ مسائل تو میں نے یہاں ذکر کیے، پر میرے خیال سے بہت آسانی سے 100 مسائل تو ایسے مل جائیں گے جس میں جو ہے نا پورے جمہور ایک طرف ہیں اور احناف ایک طرف ہیں. اچھا، کبھی کبھی دھکا لگا کہ معافی، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ عقیقہ نہیں ہے، وہ من عمل الجاہلیت، تو جاہلیت کی بات ہے. تو بعد کے لوگوں کو بڑا افسوس ہے، یار اتنی واضح حدیث ہے وہ حنیفہ صاحب نے، تو کہ نہیں، وہ ان کا مقصد تھا کہ واجب نہیں ہے. ہاں واجب نہیں تو پھر من عمل الجاہلیت کیوں کہہ دیا بھائی؟ ہاں. تو بہرحال وہ دھکا لگا کہ کسی طرح سے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے حرمت رضاعت والا مسئلہ ہے، اس میں بھی کتنا دھکا لگا کے، کتنا محنت ونت کر کے، اور کتنی اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے تعویل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی سی بات مقلد کا پرابلم یہی ہوتا ہے نا. اہل الحدیث اور مقلد کے منہج میں سب سے بنیادی فرق یہ، اہل الحدیث کے یہاں پہلے دلیل ہوتی ہے پھر قول ہوتا ہے، وہ دلیل سے استدلال کر کے کسی قول کی طرف جاتے ہیں. مقلد کیا، پہلے قول ہوتا ہے، پھر اپنے قول کی موافقت میں وہ دلیل ڈھونڈتا ہے کہ میں یہ قول تو مل گیا امام کا، اب اس کو ثابت کرنا ہے اپنے امام کے قول کو دلیل کی موافق. تو وہ قول پہلے اس کے پاس ہوتا ہے، دلیل بعد میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ پہلے دلیل ہوتی ہے پھر اس کے موافق قول ہوتا ہے. تو ہم کو وہ محنت الحمدللہ نہیں کرنی پڑتی. میں جب احناف کو یہ دھکا لگانے والی بات آپ نے جب کہی نا، تو جب میں دیکھتا ہوں احناف کو، تو میں اہل الحدیث ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اپنے ساتھ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی قول آنے کے بعد دلیل ہے اس کے موافق میں بھی جس کو یہ بنیاد بنا رہے ہیں وہ سندن ضعیف ہے، سند سے وہ ثابت نہیں ہے. باقی احناف کا یہ مسئلہ تو ہے ہی ہے، یعنی اس ایک مسئلے میں نہیں، صرف زنا کے مسئلے میں نہیں. وہ جو ابھی بات آئی تھی نا کہ جو ہے احناف کے یہاں ہیلے بہت سارے ہیں، ان ہیلوں میں سے ایک ہیلا یہ بھی ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ بہت ساری حدود کو الگ الگ حوالوں سے ثابت کر دیتے ہیں. جیسے شیخ نے زنا کا معاملہ بتایا، ایک سامنے مثال بھی آ گئی. ایک بہت دلچسپ کتاب ہے شوری کے متعلق، قانون الہی اور قانون حنفی.
یہ مولانا عبدالسلام صاحب جو بہت مشہور پاکستان کے عالم دین تھے، بھی جلدی انہوں نے وفات پائی ہے، مولانا عبدالسلام بھٹوی، ان کی کتاب ہے، اور عبدالسلام بن محمد، اور انہوں نے فقہ حنفی کا جائزہ لیتے ہوئے اس پوری کتاب میں کئی ایک ہیلے ایسے ذکر کیے ہیں احناف کی کتابوں سے، جہاں پر وہ کسی وجہ سے حد کو ساکت کر دیتے ہیں چور پر، یعنی چور کے بارے میں قرآن مجید کہتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹنے کے بارے میں حدیثوں میں تو کچھ جو ہے استثناء اور ایکسیپشن ملتا ہے، کہ جیسے ربع دینار یعنی 1/4 دینار سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کسی نے اگر کہیں پہ پھل لگا ہوا ہے اور توڑ کر کے کھا لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کسی کی بکری اگر چرنے گئی تھی اور اس نے وہاں سے کھلی ہوئی بکری چرا لی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کچھ استثناءات تو حدیث میں ہم کو ملتے ہیں، لیکن احناف نے اس معاملے میں بہت توسع کیا ہے، اور عجیب عجیب طرح کے ان کے یہاں فتوے ملتے ہیں کہ اگر یہ چوری کر لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ چوری کر لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جیسے احناف کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی تک کے بات پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جیسے ان کے یہاں پہ ہدایہ وغیرہ میں ہے کہ اگر 1 مہینے بعد قاضی تک کے معاملہ پہنچا تو ایسی صورت میں تقادم کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایسے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اشیاء جو ہے اس کو معمولی سمجھ کر کے وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ لکڑی کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سوائے حشیش کے اور قصب کے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور پرندے کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو ایسے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے مستثنا کر دیا ہے، ہاں، کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ لکڑیوں میں یقطع فی الساج والقنا والآبنوس والسندل، ہدایہ میں ہے کہ ساگوان، اسی طرح سے قنا، آبنوس، سندل، صرف یہی وہ لکڑیاں ہیں جن کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ لکڑیوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ لا قطع فی الحجارتی کذا فی السراج الوہاجی ولا یقطع فی الرخامی، کہ جو پتھر ہوتے ہیں چاہے جو ہے نا اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جیسے سنگ مرمر کی چوری پر جو ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حالانکہ یہ مسئلہ یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن جو یعنی لکڑیوں کو چوری کا مسئلہ جس میں پورے جمہور ایک طرف ہیں اور دوسرے لوگ ایک طرف ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں وہ چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جیسے کہ ہدایہ کے الفاظ ہیں ولا قطع فیما یتسارع عید الفساد کاللبنی واللحمی والفواکہ الرطبہ، کہ ایسی چیزوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جیسے دودھ کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اسی طرح گوشت کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، پھلوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جو گیلے پھل ہوتے ہیں ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ بہت سارے عذر، یہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر حنفی فقہ میں ہیلوں کا دروازہ کتنا کھلا ہوا ہے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں اگر کسی نے بچہ چوری کر لیا تو چاہے بچے کے اوپر کتنے ہی قیمتی زیور کیوں نہ ہوں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر زیور کے ساتھ بچہ، اگر صرف زیور چرایا تب تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اگر بچہ چرایا اور بچے نے جو ہے وہ بہت زیادہ زیور پہنے ہوئے تھے تو ایسی صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں اگر کسی نے برتن چرا لیے سونے چاندی کے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کھانا کون سا تھا، برتن سونے چاندی کی اتنی ہی مہنگے کیوں نہ ہو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جس نے مصحف چرا لیا اگر اس مصحف پر ہزاروں روپے کی آرائش کا کوئی غلاف بھی چڑھاؤ تو بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ عالمگیری کے فتوی ہے ولا قطع فی سرقۃ المصحف وان کان علیہ حلیۃ تساوی 1000 درہم، اگر 1000 درہم کے برابر بھی اس کے اوپر غلاف ہو اور قرآن چرا لیا تو ایسی صورت میں اس پہ جو ہے نا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کتابوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہدایہ کے الفاظ ہیں ولا قطع فی دفاتر کلھا لان المقصود ما فیھا وذلک لیس بمال، کہ دفتروں کی کتابوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ جو ہدایہ کے الفاظ ہیں ولا قطع علی سارق الصبی الحر، کہ کسی نے اگر کسی بچے کو چرا لیا ہے جو بچہ آزاد ہے تو اس کا نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ، وان کان علیہ حلیۃ لانہ لیس بمال، اگرچہ اس بچے نے کوئی زیور پہنا ہو تو بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کفن کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لا قطع علی النباشی، کفن کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری جو ہے، صرف زنا کا مسئلہ نہیں ہے، زنا کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں انہوں نے، جیسے انہوں نے کہا کہ بکری کی چوری پر ہاتھ تو کاٹا جائے گا، لیکن اگر بکری چوری کرنے والے نے گھر کے اندر بکری ذبح کر کے کھا لیا تو اس کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔
सोने के बारे में ये है कि अगर सोना उसने निगल लिया है, पेट के अंदर डाल दिया है, और उसके बाद वो घर से बाहर निकला है, तो ऐसे चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। तो ये बहुत दिलचस्प किताब है, किताबुस्सुन्नह.com पे किताब मिल जाएगी, चोरी के मुतालिक कानून इलाही और कानून हनफी। उसकी कुछ ही बातें मैंने नकल की। तो जैसे शेख ने बताया कि ज़िना के मामले में अहनाफ बहुत सारी तरीकों से ज़ानी को हुदूद से बचाते हैं, वैसे चोरी के मामले में भी अहनाफ के यहाँ बड़ी गुंजाइशें मौजूद हैं उसको हद से बचाने के लिए। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, वो हदीस भी ज़ईफ है जो उन्होंने पेश किया था ना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, तिरमिजी की, कि जो किसी जानवर के साथ गलत काम करेगा उस पर कोई हद नहीं है, तो उसको पेश किया। उसको भी शेख अलबानी ने बड़ी तफसील के साथ तिरवा वगैरह में ज़ईफ करार दिया। वो रवायत भी सही, उसमें इख्तलाफ है, लेकिन जो है बहुत सारे मुहक्किकीन का कहना है कि वो रवायत भी ज़ईफ है। तो ये बेचारे हर जगह वो हद को हटाने ही में लगे हुए हैं। किसी औरत के साथ करे उसको कोई सजा नहीं है, किराए पर ले ले, किसी जानवर के साथ जा करे कोई मसला नहीं है। तो जब इस तरह की खुली छूट आपके यहाँ रहेगी तो लोग हनफी मजहब तो मानेंगे ही ना। हाँ, तो वही जो अल्लामा मौलवी रहमतुल्लाह ने कहा था शुरू में मैंने पेश किया कि इन लोगों ने इतना हीले बहाने, इतना उसात और इस तरह की बातें, इतनी बेहयाई बातें, इतना फरोग दिया आप लोगों ने, तब तो एक आम आदमी जो नया नया मुसलमान होगा या जाहिर आदमी होगा सोचेगा यार बहुत अच्छा पैकेज, इसी को कबूल करते हैं, तब तो जाएंगे ना लोग उसकी तरफ फिक़ह हनफी की तरफ। की बात है शेख, किसी मसले में फंस जाते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है ना कि मफकूदुल खबर शौहर का जो मसला है वो अहनाफ के यहाँ बहुत मुश्किल मसला है। यानी अहनाफ के यहाँ ऐसा है गालिबन कि अगर शौहर मफकूद हो गया तो शायद 120 साल तक के इंतजार करेंगे कि उसकी उम्र 120 साल की हो जाए। जब आवाम के लिए 120 मफकूद का आसान जी माना बताएं जी। मफकूदुल खबर यानी जिसका शौहर गायब हो गया, यानी वो कहीं गया कमाने के लिए या जिहाद पर गया और गायब हो गया, हाँ, उस लॉस हो गया, उसका खबर कहीं नहीं मिल रही है। तो अहनाफ क्या यह है कि वो जो है वो 120 साल की उसकी उम्र होने तक के वो औरत जो है ना किसी और से शादी नहीं कर सकती, उसका निकाह फस्ख नहीं होगा। जब अंदाजा करते हुए देखेंगे कि भाई 120 साल की उम्र का ये हो गया, अब उसके जिंदा होने का इम्कान नहीं रह गया, तो फिर जो है ना वो औरत उसका निकाह फस करके वो किसी से निकाह कर सकती है। अब ये जो मसलक है, ये माकुलात हनफिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब उसमें उन्होंने लिखा है। तो अब ये जो मसलक है ये काबिल अमल ही नहीं है। यानी एक औरत का शौहर गायब हो गया तो 120 साल तक के वो खुद जिंदा रहे, इसकी क्या गारंटी है। तो अब अहनाफ क्योंकि इस पर अमल नहीं कर सकते, तो ये नहीं कहा उन्होंने कि मसलक तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसी औरत को 4 साल में फस का इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन वो कैसे दिया जाएगा कि हनफी काजी किसी शाफई काजी को नायब अपना मुंतखब करेगा और वो शाफई काजी फैसला करेगा कि भाई इसको 4 साल के बाद। यानी आप देखिए कि तकलीद का मसला कितना बड़ा है कि बावजूद इसके कि ये बात पता है कि ये मसलक सही नहीं है, राजी नहीं है, काबिल अमल नहीं है, फिर भी हनफी होकर के अपने मसलक के खिलाफ काजी फैसला नहीं दे सकता है। काजी को क्या करना पड़ेगा, वो जो आपने हीला कहा ना, हीले की बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल ये भी है कि अगर अपने मसलक के मुआफिक फतवा नहीं दे सकते हैं, काबिल अमल नहीं है, तो अपना एक नायब मुकर्रर करेगा शाफई मसलक के इमाम को, और शाफई मसलक का जो काजी है वो फिर उसका निकाह फस करेगा। तो ये मजबूरी है तकलीद की, और ये तरीका हीला, ये तासुब ना, ये तासुब होता है वो बड़ी मुश्किल में डाल देता है कि कैसे रुजू करे की मोतबर राय नहीं है। फिक़ह हनफी दरअसल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मंसूब है, उन्हीं की तरफ मंसूब है, लेकिन हकीकत में ये इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों और फिर बाद के जो फुक़हा हुए हैं उन सब के इज्तिहादात का नाम है, उन सब का मजमुआ है। और इस फ़िक़ह हनफी की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है, और ये खुसूसियत काबिल तारीफ भी है कि दुनिया के बेशतर इलाकों में एक ज़माने से हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल रही है इस फ़िक़ह को। अब्बासी सल्तनत आप जब एंड होती है 1258 ईस्वी में, तो वहां तक जो है फ़िक़ह हनफी की फ़िक़ह हनफी उस हुकूमत में बतौर कानून नाफिज होती है और हुकूमत की सरपरस्ती रहती है। फिर उस्मानी सल्तनत जो होती है 1517 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक, इस उस्मानी सल्तनत में भी फ़िक़ह हनफी ही का उरूज होता है और यही बतौर कानून मुल्कों में नाफिज होती है। और फिर हिंदुस्तान में जो मुगलिया सल्तनत रही कई सौ सालों तक, इस सल्तनत में भी फ़िक़ह हनफी को उरूज हासिल रहा, फ़िक़ह हनफी बतौर कानून नाफिज रही हमारे मुल्क में और हुकूमत की सरपरस्ती इसको हासिल रही। तो हुकूमतों की सरपरस्ती की वजह से और हुकूमतों में आए ये कानून नाफिज होने की वजह से
عقل کی سطح پر، درایت کی سطح پر فقہ حنفی بہت پختہ ہوتی رہی، اور اتنی پختہ ہوئی کہ اس کے وہ اقوال یا اس کے وہ فتاوی جو مرجوح ہیں یا ضعیف ہیں، ان کے لیے بھی عقل اور درایت کی روشنی جمع ہوئی، کیونکہ ایک زمانے سے اس پہ کام ہوتا رہا اور اس پہ عمل رہا اور یہ نافذ رہی۔ دیگر فقہوں کو کم موقع ملا نفاذ کا حکومتی سطح پر۔ مثال کے طور پہ شیعہ مذہب ہے، وہ غلط ہی صحیح، لیکن ایک زمانے سے چونکہ وہ چلا آ رہا ہے اور بہت دفعہ اس کو بھی حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ غلط مسائل بھی جو انتہائی غلط ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دلائل کسی نہ کسی انداز کے ان کے یہاں مہیا ہے۔ حکومتوں کا مذہب ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی فقہ حنفی میں حدیثوں کے تئیں وہ دلچسپی یا وہ توجہ ہرگز نہیں رہی جو دیگر مسالک میں ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب یہ بات آتی ہے تو ہمارے جو ہے حنفی علماء حضرات ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے دفاع کرنا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نسبت کی بات کی جائے گی، جب مقابلے کی بات کی جائے گی، تو جو نسبت حدیث سے دیگر فقہوں کو حاصل رہی، فقہ شافعی کو حاصل رہی، فقہ مالکی کو حاصل رہی اور فقہ حنبلی کو حاصل رہی، وہ نسبت حدیث کے حوالے سے فقہ حنفی کو حاصل نہیں رہی۔ ہرچند کی ماضی قریب میں اور موجودہ زمانے میں بھی احناف کے یہاں حدیثوں پر توجہ ہوئی ہے، مگر اس کی حیثیت حدیث کے جواب کی یا الزام کے ازالہ کی ہے، یعنی جو ابھی ماضی قریب میں جو توجہ ہوئی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو ہندوستان میں حنفی مدارس میں بھی حدیثوں کے پڑھانے کا ایک رواج ہوا کسی نہ کسی انداز میں، تو اس کی جو اصل حیثیت ہے، یا یہ کہہ لیجیے اصل نہ کہیں تو غالب کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ حدیثوں کا ایک جواب بن سکے، یا ان کے تعلق سے جو غلط فہمی ان کے قول کے حساب سے بن رہی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کو اس کی دلیل سمجھنی ہے تو اعلاء السنن نام کی ایک کتاب ہے جو بلوغ المرام کے جواب میں ہے، ایک طرح سے کہیے، اور اس کا واضح ثبوت ہے، اور باقاعدہ صاف طور پہ اعلاء السنن کے لیے وضاحت بھی کی ہے کہ بھئی ہم اس وجہ سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ ہمارا مذہب بھی حدیثوں پر مبنی، اس لیے یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ کہ شافعیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابوں کا غلبہ ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسلک یعنی حنفی مسلک حدیث سے دور ہے اور دوسروں کا مسلک حدیث سے قریب ہے، اس لیے ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں اعلاء السنن۔ کتب حدیث کی جو شروحات ہیں ان پہ آپ ایک نظر ڈالیں، پوری فہرست آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ علماء احناف کا نام بہت آسانی سے آپ گن لیں گے کہ یہ چند ہیں جنہوں نے حدیثوں پر کام کیا ہے، حدیث کی شرحیں لکھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو وہ حنابلہ ملیں گے، شوافع ملیں گے، موالک ملیں گے حدیث کی شرحوں میں زیادہ بڑی تعداد میں۔ احناف کا حصہ بہت کم، قلیل اور معمولی ہے نسبتاً۔ فقہ حنفی کے حوالے سے یہ عرض کرنی تھی بات کہ جب احناف پر رد کیا جاتا ہے بعض مسائل میں، اور یہ چلتا رہے گا، بس یہ ہے کہ یہ رد جو ہو یا نقد جو ہو آپس میں سلیقے سے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کہ آپ کی فقہ میں یعنی فقہ حنفی میں جو حدیث کا معاملہ ہے اس پر توجہ ذرا کم ہے، قلیل ہے نسبت، تو ظاہر ہے وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو حدیث پر توجہ بہت ہے، ہماری فقہ میں تو ضعیف روایات کو بھی قیاس پر مقدم کیا جاتا ہے، اور یہ اصول فقہ حنفی میں موجود ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو صورت مسئلہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلک بچانے کی بات ہوتی ہے یا مسلک جب زد میں آ رہا ہوتا ہے تو وہاں ضعیف روایات بھی قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن اگر مسلک کا معاملہ نہیں ہے تو خلاف مسلک بھی صحیح اور صریح روایات بھی اگر ہیں تو ان میں تعویل کی جاتی ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل میں جو معاملہ ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی پر جب بطور خاص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے رد سامنے آیا، یعنی بلکہ یہ علماء احناف بھی کہتے ہیں کہ فقہ حنفی پر رد کی جو تاریخ ہے
اس میں سب سے پہلا نام باضابطہ نام ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ ہم نے بعض علماء احناف کی تحریروں میں یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ باضابطہ جو تنقید کے بانی ہے فقہ حنفی پر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں سے جو رد سامنے آیا اور آج تک فقہ حنفی پہ یہ رد جاری ہے، یعنی پورے مجموعے پہ نہیں، اس کے بعد مسائل پہ اور اس کے رویوں پہ، اس کے اصولوں پہ. تو پھر کیا ہوا، فہم حدیث اور تحقیقی حدیث کے ایسے طریقے پھر ظاہر ہوئے جو الحاقی ہیں. الحاقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول اصلاً جو بانی ہیں فقہ حنفی کے، انہوں نے تو نہیں دیے ہیں، لیکن ان کی طرف منسوب کیے گئے کہ بھائی یہ اصول ہے ہمارے ہاں فہم حدیث کا، اور یہ اصول ہے ہمارے ہاں تحقیق حدیث کا، اور جو ہے ہمارا اصول جو ہے اس مسئلے میں مختلف ہے اور الگ ہے. حالانکہ وہ الحاقی ہیں بیشتر، یعنی کہ جو بانی ہیں فقہ حنفی کے، ان کے ہاں یہ اصول نہیں ملتے، ثابت نہیں کیا جا سکتا. بس کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حدیث کی تحقیق میں ہمارا اصول یہ ہے، اس وجہ سے اس حدیث پر ہمارا یہ کلام ہے، اور اس وجہ سے ہمارا مسئلہ اس سلسلے میں الگ ہے. فقہ حنفی کو ایک مثال میں دیتا ہوں، جو تنقیدات فقہ حنفی پہ ہونے لگیں، ان تنقیدات سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے علماء احناف نے باقاعدہ یہ اصول دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ لیس من اہل الفتیا والفقہ، کہ وہ فقہ و فتاوی والوں میں سے نہیں تھے، یا یوں کہا صاف طریقے سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غیر فقیہ تھے. اب اس کے برخلاف بھی یعنی علماء احناف کے ہاں یہ بات بھی آپ کو مل جائے گی کہ انہوں نے خود علماء احناف ہی نے رد کیا ہے. یعنی علماء احناف کی اس بات پر خود علماء احناف ہی کی تردید ہے، کتابوں میں موجود ہے. لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل میں عملاً اس پہ عمل ہو رہا ہے. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے تعلق سے یہ رویہ موجود ہے. حالانکہ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں، اس میں شیخ کفایت موجود ہیں، حدیث کے بارے میں ان کا گہرا علم ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ مفتی تھے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حدیثوں کا جواب پیدا کرنے کے لیے ایک اصول، جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تحقیقی حدیث کا ہمارا اصول محدثین سے بہت جگہ مختلف ہے، اس لیے رائوں کا یہ فرق ہے. اب ایک اصول یہ ہے جو فقہاء احناف کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ فتوی الامام تصحیح الحدیث، کہ امام کا فتویٰ حدیث کی تصحیح ہے. یعنی اگر کوئی حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث کے مطابق اگر امام کا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کا مثلا، تو گویا امام ابو حنیفہ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہے. اب یہ بہت عجیب و غریب اصول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصول حدیث کے معمولی طالب علم جو طلبہ ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یا ہم جیسے اصول حدیث کی کم معلومات رکھنے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط بات ہے. خبر واحد کو حجت نہ ماننے کا مسئلہ بہت پرانا ہے اور مشہور ہے. حالانکہ ایک اہم بات آپ نوٹ کریں، اور یہ بات اصولیوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہے اور ابھی جلد ہی ہمارے نظر سے یہ چیز گزری، کہ اگر آپ کسی مجتہد کے قول کو لیتے ہیں، کسی مجتہد کا فتویٰ لیتے ہیں، تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ اگر مسئلہ صریح نہیں ہے کتاب و سنت میں، تو بھائی استنباط کرتا ہے، قرآن سے اور سنت سے استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے مسئلے کا، اور پھر اپنے فہم سے، جیسی بات ہے اس کا ظن ہے جس میں صحت کا احتمال غالب ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں غالب ہے، صحت کا احتمال ہے، صحت کا احتمال غالب ہے، یعنی زیادہ یہ ہے کہ صحیح ہے. تو اس کی نظر میں جو بات صحیح ہے، اگر کوئی مسئلہ صریح نہیں ہے تو قرآن و سنت سے استنباط کر کے وہ بتاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے ظن سے بتایا، یہ ہم قبول کرتے ہیں، آپ قبول کرتے ہیں. فقہ حنفی میں جتنے لوگ ہیں اس کو مانتے ہیں کہ بھی یہاں فتویٰ قبول ہے. تو اس کے مقابلے میں تو راوی کی روایت جو سماع پہ مبنی ہے، سننے پہ مبنی ہے، یعنی اس میں اس کے فہم کا دخل ہی نہیں ہے، اس کے ظن کا دخل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر روایت باللفظ ہے اور روایت بالمعنی اگر ہے تو بھی اتنا دخل ہے کہ اس نے الفاظ اپنے فہم سے لائے ہیں، بس واقعہ اپنی طرف سے اس نے نہیں بیان کیا ہے، یا معنی اپنی طرف سے اس نے نہیں بیان کیا ہے. ٹوٹلی وہ سماع پہ مبنی ہے، سننے پہ مبنی ہے، راوی نے سنا ہے اور پھر نقل کر دیا ہے. تو یہ تو اور زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے مفتی کے فتویٰ کے مقابلے میں. اور کیا نام ہے، مفتی
کے فیصلے کے مقابلے میں، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال یہاں یہ اس بات کا موقع نہیں ہے کہ میں قبر واحد پہ گفتگو کروں۔ تو ایک آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ فقہ حنفی کی ناہمواریوں میں اور کمزوریوں میں فرضی مسائل بھی ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ جو ان میں مبالغہ ہوا ہے فرضی مسائل میں، وہ بہت بڑی ناہمواری ہے۔ اور ہیلا سازی جو ہے باقاعدہ، جو فقہ حنفی میں کچھ ہیلے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر اس کی مثال آپ کو سمجھنی ہے تو جو حلالہ مروجہ ہے ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں، جس کا کثرت سے رواج ہے، تو اس کی روشنی میں آپ ہیلا سازیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ فقہ حنفی کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے۔ ان تمام باتوں کا مقصود یہ نہیں ہے پیش کرنے کا کہ ہم یہ گویا کہہ رہے ہوں کہ فقہ حنفی کی جو تمام مسائل ہیں وہ سب کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور فقہ حنفی نعوذ باللہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی سازش ہے، یا فقہ حنفی اہل سنت کے دائرے سے باہر ہے، یا کوئی حنفی ہے تو لازماً و بدعتی ہے، یا وہ کافر ہے۔ ایسی کوئی بات ان باتوں کا مقصد نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو تقلید جامد ہے، جو تقلید پہ اٹل رہنے والی بات ہے، اور اس کی جو ناہمواری ہے اور اس میں جو کمزوریاں ہیں، انہیں دور کرنا خود علماء احناف کی ذمہ داری ہے۔ اور اس بات کی ان کی فقہ میں گنجائش ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں اگر کسی چیز کی صراحت ہے اور ترجیح ہے فقہ حنفی کے مقابلے میں، اور دوسروں کا قول اگر راجح ہے تو اس کو قبول کریں، اور اس طریقے سے آپ کی فقہ میں جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کریں۔ یہ مقصود ہے ان باتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا